بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اس کورس کا 7واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم لیٹرز ٹو سینٹنس کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ٹوٹل پارٹ آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں، اور ان 8 پارٹ آف اسپیچ میں سے ہم ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیوز اور ورب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ناؤن کے بارے میں ہم نے کافی ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، اور پروناؤن ہم مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایڈجیکٹیو ابھی ہم نے بالکل بنیادی طور پہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن ہے، جب ہمیں ان کی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ اس وقت ہم اسے پڑھیں گے۔ تو ہمیں جو سینٹنسز بنانے ہیں انگلش لینگویج کے لیے، اس کے لیے 4 پارٹ آف اسپیچ فی الحال ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب ہم کچھ ایسی اصطلاحات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو کہ آگے چل کے ہمیں جملے بنانے میں جو ہے معاون ثابت ہوں گی، ہمارے لیے بہت اہم ہے، انہیں سیکھنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے باقاعدہ جملے بنانے میں، سینٹنسز بنانے کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں لیٹرز اینڈ ورڈز، یہ کیا ہوتے ہیں؟ الفابیٹس اور لیٹرز آف الفابیٹ، تو ہم اسے 2 طریقے سے کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے حرف، ٹھیک ہے؟ ہر زبان میں حروف ہوتے ہیں، اسی طرح انگلش میں بھی حروف ہیں جنہیں ہم الفابیٹس یا لیٹرز آف الفابیٹ کہیں گے۔ ABC سے لے کر XYZ تک یہ 26 یعنی کہ 26 لیٹرز آف الفابیٹ انگلش میں ہوتے ہیں، جن میں سے 21 کو ہم کانسوننٹس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں انہیں حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ ان 21 میں سے ہم نے جب 5 کو الگ کیا تو ان کو واول کہا، AEIOU۔ یہ واول انگلش لینگویج میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی الفاظ ہم بنائیں گے انگلش لینگویج میں، ان کے اندر آوازوں کو اوپر نیچے کرنے میں انہی واولز کا کردار ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یا اردو زبان میں بھی الفاظ کے اوپر جو نا حرکات ہوتی ہے، جنہیں ہم زبر پیش یا زیر وغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف علت ہوتے ہیں جو کہ الفاظوں کو اوپر نیچے کرنے میں، ان کی آواز پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہی کام انگلش میں یہ واول کریں گے۔ آگے چل کے ہم اس کی مثالیں ابھی دیکھیں گے ورڈز کے اندر۔ ورڈ کیا ہے؟ یعنی کہ لفظ، یعنی کہ الفابیٹ کیا تھا؟ یہ ہے حروف۔ ایک حرف ہے A، ایک حرف ہے B، ایک حرف ہے C، اس طرح سے یہ ایک حرف ہے، اور انہیں ہم الفابیٹس جمع میں حروف کہتے ہیں۔ حروف سے ہم بناتے ہیں ورڈز، یعنی کہ الفاظ۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ A single distinct meaningful element of speech or writing، یعنی کہ بولنے میں یا لکھنے میں جو ایک واحد بالکل علیحدہ سے اور بامعنی عنصر کا مطلب کوئی ایک لفظ جو آئے گا اسے ہم ورڈ کہیں گے۔ تو یہاں پر کون سی چیزیں اہم ہیں؟ یعنی کہ وہ سنگل ہے، اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، اور بامعنی ہے، یعنی کہ ان حروف کا ایسا مجموعہ جو کہ میننگ فل ہو، اسے ہم کہتے ہیں ورڈ۔ یوزڈ ود ادرس، یعنی کہ دیگر الفاظوں کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے، اور سم ٹائمز alone، کبھی کبھی اکیلا بھی آ جاتا ہے۔ ٹو فارم اور سینٹنس، اور وہ ایک مکمل جملہ بناتا ہے، یعنی کہ ایک جملے کے اندر بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں ایک مکمل جملہ ملتا ہے۔ ہم نے جو پارٹ آف اسپیچ دیکھے، یعنی کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو وغیرہ، وہ ہر پارٹ آف اسپیچ ایک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ورڈ خود ایک ورڈ ہے، یعنی کہ ایک لفظ ہے۔ پین، پینسل، ان، از، اور، آؤٹ، اور کار وغیرہ۔ یہاں پہ جو میں نے اسے لال رنگ سے ظاہر کیا ہے، یہ واولز ہیں۔ آپ دیکھیں انگلش لینگویج کے تقریباً ہر ورڈ میں 99% سے زیادہ ورڈز میں آپ کو واول ملیں گے، جیسے کہ ورڈ میں او،
پین میں ای، پینسل میں ای اور آئی. یہاں دیکھیں ان، از، اور یہ تینوں حروف صرف یہ تینوں ورڈز جو ہیں صرف دو حروف سے مل کے بنے ہوئے ہیں. ان میں سے بھی ایک کا واول ہونا ضروری تھا، یعنی کہ ان، از، اور. ٹھیک ہے، اس طرح یہ 3 حروف کا ورڈ ہے آؤٹ، اس میں سے 2 واول ہیں. دیکھیں کار میں اے آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جتنے بھی ورڈز انگلش لینگویج میں بنائے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں واول ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کانسوننٹس کو جمع کر دیں تو اس سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اگر آپ اس کو ملا لیں نا، ای ایف جی ملا لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ای ایف جی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی ورڈ نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی، ساؤنڈز اوپر نیچے نہیں جا سکتی. البتہ کچھ الفاظ انگلش میں ایسے ہیں جن میں واول نہیں آتا، جو کہ 1% سے بھی کم ہیں، جیسے کہ ٹرائی، فرائی، کرائی اور فلائی وغیرہ. یہاں گو کہ واول نہیں ہے، لیکن واول کا کام وائی کر رہا ہے. وائی بذات خود واول نہیں ہے. ہم نے اوپر دیکھا ان 5 واولز میں وائی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی ہماری مدد ضرور کر رہا ہے الفاظوں کی جو ہے نا آواز کو پیدا کرنے کے لیے. اس لیے ہم وائی کو ہاف واول یا سیمی واول یا آدھا واول بھی کہتے ہیں. تو انگلش میں وائی کو آدھے واول کا درجہ حاصل ہے. اب ہم دیکھیں گے فریز اور کلوز میں کیا فرق ہے، یعنی کہ حروف سے ہم نے بنائے ورڈز، اور ورڈز سے ہم فریز اور کلوز بنائیں گے. فریز کی تعریف کیا ہے؟ A group of 2 or more than 2 words، یعنی کہ دو الفاظ یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ that expresses، جو بیان کرے a single idea، کسی ایک بات کو وہ گروپ بیان کرے، but do not form a complete sentence، لیکن اس سے مکمل جملہ نہ بنتا ہو، بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ اس سے کوئی مکمل بات سمجھ میں نہ آتی ہو. اور ٹیکنیکلی یا گرامیٹیکلی ہم کہیں گے کہ it doesn't have a subject and a verb combination. فریز کے اندر سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا، یہ ان 2 چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اسے ہم فریز کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے مرکب ناقص کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم اسے مرکب ناقص کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مکمل مطلب نہیں دیتا. یہاں اس کی کچھ مثالیں ہیں. ایٹ 10 o'clock، یعنی کہ 10 بجے. اب آپ فرض کریں کہ میں کسی شخص سے جو ہے نا ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ دوسری طرف سے جب مجھے یہ سوال پوچھے گا ہم کب مل سکتے ہیں، تو میں کہوں گا ایٹ 10 o'clock. اب جو شخص صرف مجھے سن رہا ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایٹ 10 o'clock یا 10 بجے کا کیا مطلب ہے، جب تک کہ وہ دوسری بات کو بھی نہ سن لے. تو اسی طرح سے فریز اکیلے جو ہے پورا معنی نہیں دے سکتے. اس طرح دیکھیں مائی بیگ، میرا بیگ، چیئر ان دا کارنر، یعنی کہ کونے میں پڑی ہوئی چیئر یا کرسی. دا مین ود ریڈ شرٹ، وہ آدمی جس نے لال قمیض پہنی ہوئی ہے. دا گرل ہولڈنگ اے ڈال، وہ لڑکی جس نے گڑیا اٹھائی ہوئی ہے. ایٹ دا گیٹ، دروازے پر. ان دا پارک میں. ان تمام الفاظ کے مجموعوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مکمل معنی ہمیں نہیں دیتے. اب ہم دیکھیں گے کلوز بھی ورڈز کا یا الفاظ کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اور فریز میں کیا فرق ہے؟ A group of words، یہاں بھی دیکھیں a group of words تھا، یہاں بھی ہے a group of words that consists of a subject and a verb relating each other، یعنی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کہ مشتمل ہو سبجیکٹ پر، فاعل پر، اور verb یعنی کہ فعل پر. جب یہ 2 چیزیں، یہ 2 پارٹ آف اسپیچ اکٹھے ہو جائیں نا، یا جملے کا ہم کہیں گے پارٹ جب اکٹھے ہو جائیں سبجیکٹ اور ورب، تب ہم کہیں گے کہ اب ہمارے پاس کلوز آ گیا. ٹھیک ہے جی. کلوز فریز کے مقابلے میں ایک مکمل معنی دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، ہی از سلیپنگ. اب یہ جو ہی سلیپنگ ہے اس میں صرف ایک سبجیکٹ ہے ہی، اور اس سلیپنگ پورا ایک ورب ہے، یعنی کہ وہ سو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے، آپ نے کہا وہ سو رہا ہے، تو وہ تو ایک مکمل جملہ ہو گیا. تو کلوز جو ہے ایک مکمل جملہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری مثال دیکھیں، ہی از
sleeping in his bedroom. یہاں جو ہم نے ان ہز بیڈ روم لکھا ہے یہ اصل میں ہے فریز. اگر میں صرف کہہ دوں نا ان ہز بیڈ روم، ٹھیک ہے، تو یہ اکیلے یہ پورا معنی نہیں اس کا سمجھ میں آئے گا جب تک ہم اس کو ہی از سلیپنگ کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں. لیکن ہی سلیپنگ بذات خود بھی ایک مکمل جملہ تھا، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جب ان ہز بیڈ روم لکھا تو یہ ایک اضافی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ کہاں سو رہا ہے. وگرنہ جو ہے ہی سلیپنگ بذات خود ایک مکمل جملہ ہے اپنی جگہ. لیکن اگر دوسری مثال دیکھیں، ہی از ایٹنگ این ایپل، کہ وہ ایک سیب کھا رہا ہے. اگر میں صرف اتنی بات کروں کہ ہی از ایٹنگ تو اس میں کچھ تشنگی رہ جاتی ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک کلوز ہے، ہی از ایٹنگ، جیسے کہ ہی از سلیپنگ ہے، اسی طرح ہی اور از ایٹنگ ان دونوں کو جب ملا لیا ہم نے تو یہ کلوز بن گیا. لیکن اس کلوز میں ہم نے ایک فریز این ایپل جب ڈالا تب جا کے اس کے اندر ہمیں ایک مکمل بات سمجھ میں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلوز ایک مکمل سینٹنس ہو بھی سکتا ہے اور ایک مکمل سینٹنس نہیں بھی ہو سکتا. لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ اور ورب. یہ دو ایلیمنٹ جب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ جب دو عناصر جملے کے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہمیں کلوز مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور کبھی وہ کلوز خود سے پورا معنی دے دیتا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی اضافہ کرنے سے مکمل معنی ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں گے کہ فریز اور سینٹنس، کلوز اور سینٹنس میں کیا فرق ہے. A clause can sometimes act as a sentence. ابھی میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہ بات بتائی کہ کلوز کبھی کبھی خود مکمل جملہ ہو سکتا ہے، but it is not always a sentence. لیکن یہ ہمیشہ مکمل جملہ نہیں ہوتا. جو ہم نے پوری دوسری مثال دیکھی تھی نا، he is eating، تو وہ ایک مکمل بات نہیں تھی جب تک ہم نے این ایپل کا اضافہ نہیں کیا. یعنی کہ ہم نے ایک فریز اس میں جب تک نہیں ڈالا وہ مکمل نہیں ہوا. تو کلوز مکمل جملہ ہو بھی سکتا ہے اور مکمل جملہ نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے. Sometimes a single sentence may have two or more than two clauses. تو سینٹنس جو ہے وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. ہم نے کہا کبھی کبھی ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں دو یا دو سے زیادہ کلوزز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک جملہ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کلوزز کا مجموعہ ہو سکتا ہے، جبکہ کلوز اپنی جگہ پہ جو ہے وہ دو کلوز کے اندر کلوز نہیں ہوتے. کلوز کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ سبجیکٹ اور ورب. جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یہ دو عناصر اکٹھے ہو جائیں تو کلوز بن جاتا ہے. لیکن ایک کلوز ایک مکمل جملہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اور ایک سینٹنس میں دو یا دو سے زیادہ کلوزز آ سکتے ہیں. تو a clause may be independent اور independent. دوسری بات یہ ہے کہ کلوز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ہم سینٹنس کے لیے نہیں کہیں گے. سینٹنس جو ہے but a sentence gives its meaning independently. یعنی کہ جو سینٹنس ہوتا ہے وہ اپنا معنی آزادانہ طور پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ انحصار کرے. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے جو آزاد ہو. یعنی کہ ایک جملے کے دو ایسے پارٹ ہو سکتے ہیں جس میں ایک پارٹ دوسرے پارٹ پر انحصار کر رہا ہو اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ابھی ہم نے مثال دیکھی ہی سلیپنگ، یہ ایک مکمل جملہ. ان ہز بیڈ روم، ہم نے اس کے اندر فریز کا اضافہ کیا تو یہ ایک اضافی بات ہو گئی، ورنہ ہی سلیپنگ بذات خود مکمل تھا. اب ذرا اس سینٹنس کو دیکھیں. when the teacher comes all the students stand up، کہ جب ٹیچر آتا ہے تمام اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو تمام اسٹوڈنٹ کا کھڑا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے آنے پر. تو یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ بچے جو ہے یا طلباء یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ وین سے لے کر اسٹینڈ اپ تک ایک مکمل سینٹنس ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دو کلوز ہیں. اور یہ جو وین ہے اسے ہم کنجنکشن یا حرف عطف کہیں گے، جو کہ ان دو کلوزز کو ملانے کا کام کر رہا ہے. جب ہم آگے چل کے حرف عطف کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کی مثالیں مزید ہمارے سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے.
یہاں ہم نے ابھی اس کو یہیں تک رکھنا ہے۔ تو یہاں ہمارا لیکچر آپ نے دیکھا، تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں جو ہے سوالات کر سکتے ہیں، مجھے بہت سے اچھے سوالات کمنٹ باکس میں آ رہے ہیں، ہم اس کا جوابات بھی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ انگلش سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔